بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد. انسان پہ مختلف حالات گزرتے ہیں، اس سے وہ مقابلہ کرتا ہے. کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی برے. برے تو نہیں کہیں گے، اس لیے کہ برے اعمال یا بری بات جو ہوتی ہے اس کا تعلق نفس سے ہے. اچھے اعمال کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے. آج امت فضل پہ عمل نہیں کر رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سستی برت رہی ہے، کاہلی برت رہی ہے، قدردانی نہیں کرتی. حالانکہ اللہ تعالیٰ خالق مالک ہے، انہوں نے صحت دی، انہوں نے مرض دیا. اسی لیے آج کل جو اللہ تقریباً 44 دن ہو گئے. آج ایک بزرگ تشریف لائے تھے ابھی کھیروا کے، ماشاء اللہ صاحب دل ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. طبیعت میں انشراح ہوا کہ اس بات چل کے سنا دوں. ایک بات بھی سن لو عمل کی نیت سے، وہ فائدہ ہے. اور لفاظی بہت ہوتی ہے، بیانات ہوتے رہتے ہیں. اس لیے جو مختصر بات ہوتی ہے وہ پرمغز ہوتی ہے. اب تو انہوں نے بات عرض کی تھی، پورے ری یونین میں سب سے قیمہ کرنے اور بہت پسند کیا. وہی 3 جملے: کثرت ذکر، اجتناب معصیت، فکر آخرت. کہنے یہ لوگوں نے بہت پسند کیا. چھوٹے چھوٹے جملے لیکن معنی بہت اس کے اندر ہے. تو یہ تاکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحت کو غنیمت سمجھو مرض سے پہلے پہلے. تو اتنا جملہ اس کے اندر ہے. اس میں نے عرض کیا کہ مرض کب آ جائے معلوم نہیں. پوری دنیا فیل ہے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر سب فیل ہیں. مرض کا کب حملہ ہو جائے. تو جو وقت ملا اس کو صحت کا غنیمت جانے اور اللہ کا شکر ادا کرے. اے مالک، آپ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میں چل رہا ہوں. آپ نے توفیق عطا فرمائی، میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، بول رہا ہوں. اللہ کی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ وعدہ کر، تم اگر شکر کرو گے ہم اور دیں گے، ان شکرتم لازیدنکم. ان کا وعدہ بھی ہے. ہر نعمت کے استعمال کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کھانے کے بعد، پینے کے بعد، استنجے کے بعد، تلاوت کے بعد، نماز کے بعد، جو جتنے ان سب کے بعد شکر ادا کرو مالک کا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھے خاصے ہیں لیکن زبان چل نہیں رہی. لوگ کہتے ہیں بندش ہی وہ پاس آتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں فلاں نے بندش لگا دی، لڑکیوں کو رشتے نہیں آ رہے، یا فلاں نے بھائی بندش آتی ہے آسمان سے. کسی مزہ لینے کو بندش لگا دیا. منسوخ کرتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا، جادو ٹونے تو ہے بھی وہ بارہ کہ وہ اس کا تدارک بتا دیا. اسی لیے جب مومن ذکر رکھتا ہے اس کی غیبی مدد ہوتی ہے. ملائکہ اس کی خدمت میں رہتے ہیں. یہ میرا دوست ہے، اس کی نگرانی کرو. کوئی ضرورت تو نہیں اس کو. یہ کب جب تم تقویٰ اختیار کرو گے. جتنا تقویٰ اختیار کرو گے اتنی قرب الہی بڑھے گا، نسبت میں اللہ میں ترقی ہوگی، قلب میں سکون پیدا ہوگا. اعمال سے جو اچھے اعمال ہیں ان سے رغبت ہوگی، گناہ سے نفرت ہوگی. تقویٰ شرط ہے. تقویٰ اسے کہتے ہیں گناہوں سے بچاؤ. اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ گے تو خود بخود غیبی اس کے اندر اشارے ہوتے ہیں. اب یہ جا کے کہو، اللہ والے زبان اس کو نہیں چلتی، اشارے ہوتے ہیں. کچھ سوچ کے آتا ہے لیکن بالکل منافع فرماتے ہیں کبھی کبھی کیا سوچ کے آتا ہے کیا بیان کرنا. یہ غیبی اشارے کہلاتے ہیں. اسی لیے ہر مومن چاہیے تقویٰ اختیار کرے. آج ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دکان پہ ہیں، کہیں بھی ہیں، دھوکے کا سامان کر رہے ہیں، دھوکہ بازی کر رہے ہیں. کیسے مسلمان؟ اس لیے کہ اتقوا اللہ پہ من نہیں ہے. اللہ سے ڈرو. جب اللہ سے ڈرو گے تو پھر دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے. پہلے لوگ
اپنی اصلاح کی فکر کرتے تھے. جیسے کہ ڈاکٹر پیشہ ہمارا ہے، ہر چیز کے بارے ہر موسم بارے میں بتاتے رہتے ہیں. اس موسم میں یہ چیز منع ہے، اس موسم میں یہ چیز فائدہ مند ہے، یہ تجربے سے. اور سب سے مجرب نسخے حدیث پاک، چونکہ وہی الہی کے ذریعے ہے. آپ نے جو ارشاد فرما دیا اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، نقطہ نہیں ہو سکتا. اس طریقے سے آج امت جو ہے نماز بھی پڑھتی لیکن سنت موافق نہیں پڑھتی، تلاوت کرتی ہے سنت موافق نہیں کرتی ہے. کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایرر، غلطیاں ہوتی ہیں. اس کو سائنس کا میں تعلیم رہ چکا ہوں. ایرر میں کہتے ہیں زیرو ہوتا ہے. اس میں ریڈنگ لیڈنگ ایرر آ گیا، زیرو ہو گئی. اسی لیے ایکسپیریمنٹ کراتے ہیں استاد، بہت سوچ سمجھ بتاتے رہتے ہیں. اور ڈیمانسٹریشن اسی لیے ہوتا ہے، پریکٹیکل لیب میں یہی بتاتے ہیں. اگر تم نے ذرا سے ریڈنگ میں اس کی وہ تو پھر ایگزام زیرو دے دے گا. ایسے ہی تلاوت کے اندر تلاوت کرو لیکن سنت موافق صحیح ہو. آج ہم لوگ تلاوت بڑی کوتاہی کرتے ہیں، اس کا قدر نہیں کرتے. اسی لیے ضروری ہے جو اس فن سے واقف ہو، قاری کہتے ہیں باقاعدہ انہوں نے مشق کی، اس کے تم سیکھ ہو جا کے. اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. قرات کوئی بہت مشکل بالکل نہیں ہے، اور توجہ ضرورت ہے. ذرا سے بھی توجہ کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. آج ہم لوگ کامیابی تلاش کرتے ہیں، ان سے ملنا، ان سے جڑنا، یہ کرنا. اللہ والوں سے تعلق قائم کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، تربیت میں رغبت ہو جائے گی. ایک ابھی واقعہ دیکھ رہا تھا، ایک بادشاہ تھے، ان کا ایک بیٹا تھا، استاد کو سپرد کیا انہوں نے. اس لیے کہ آج کل ہم غصے کے مریض ہیں، ہر دور میں رہے غصے کے مرض، ہر دور میں رہا. تو اس زمانے میں یہ تھا. اس میں فرق دونوں یہ کیا ہے، اس دور میں کوئی استاد مارے اس کے خلاف پولیس میں FIR درج کرائیں گے، مقدمے قائم کریں گے. اس دور کے جو بادشاہ بھی تھے وہ سب اس کام لیتے تھے. تو یہ واقعہ بہت ہی عجیب مجرب. اس کا عنوان ہے احترام استاذ. سلطان شہاب الدین غوری مرحوم کے بہت سے غلام تھے. ایک کا نام تاج الدین جلدوز تھا، جو سلطان شہاب الدین کے وفات کے بعد اس کو جانشین بنا ہے. تاج الدین کے 2 بیٹے تھے، جن سے ایک انہوں نے تعلیم کے لیے استاد سپرد کیا تھا. ابو القاسم فرشتہ نے اپنی تاریخ میں اس میں ایک عجیب واقعہ ذکر کیا ہے، اس کو سنیے. مورخین بیان کرتے ہیں تاج الدین نے اپنے عزیز جان بیٹے کو تعلیم استاد کے سپرد کیا. ایک روز استاد اپنے شاگرد شہزادے سے ناراض ہوا اور غصے میں کوڑا اٹھا کے اس کے سر پر مارا، کیونکہ شہزادے کا آخری وقت آ چکا تھا. اس لیے اس کی روح اسی وقت پرواز کر گئی کوڑے مار. جلدوز کو اس واقعے کی اطلاع ملی، فوراً مکتب میں گیا. اس نے دیکھا شہزادے کے استاد کی حالت بہت بری ہو رہی ہے، اپنی حرکت پر سخت نادم ہے. یہ عالم دیکھ کر جلدوز نے استاد سے کہا، اس سے پہلے کہ شہزادے کی موت کی خبر اس کی ماں تک پہنچے تم شاید فوراً نکل جاؤ، کسی دوسرے مقام پر باش اختیار کرو، ورنہ تمہیں بھی اس چیز کی پاداش میں جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. استاد نے جلدوز کے رحم دلی پر اس کا شکریہ ادا کیا، اس کی منداحت پر عمل کر کے، اس کی ہدایت پر عمل کر کے کسی کوشش میں چھپ کر اپنی جان بچائی. موت تو تھی لیکن غصے کے بعد. آج ہم لوگ غصے میں آتے ہیں، سوچے وائلنٹ ہونا، خفا ہونا، کیونکہ تسکین نفس نہیں کیا. استاد کے لیے ضروری ہے تحمل. اس کے بعد پھر وہ جو استاد لائف ہے کہلاتا ہے. اگر تحمل نہیں تو نہیں پڑھایا. یہ خاص طور سے
پرائمری سیکشن میں جو اپائنٹمنٹس ہوتے ہیں تقرر KG وغیرہ میں ان کی ہدایت دی جاتی ہے. اور گورنمنٹ آرڈر بھی ہے، کیننگ منع ہے، چھری مارنا منع ہے. اور آج ہم لوگ جو ہے جتنا چاہتے مار پٹائی کرتے رہتے ہیں. تو ایک دین کی طرف توجہ یوں دلاتا ہوں کہ قوم پہ عذاب آ رہا ہے اور عذاب کوئی روک نہیں سکتا. یہ ہم لوگ نے دعوت دی عذاب کو، مالک کے ہم لوگ باغی بن گئے. تم جب مالک باغی بنو کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں، کوئی چھڑانے والا نہیں. اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، جو گناہ ہو چکے استغفار کر لو اور آئندہ کے لیے ہمت کرو کہ میں انشاءاللہ گناہ نہیں کروں گا. اسی کو کہتے ہیں بیعت ہونا، اسی اصلاحی تعلق قائم کرنا. تھوڑی بیعت ہو گئے. امت آج کل دین میں پیچھے جا رہی ہے. چند لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں، جماعت کام میں لگی ہوئی ہے، لیکن ان کا سب کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ وہ یہ کہ تم اصلاح اپنی بھی کرو اور ان کے تم متوجہ بھی ہو جاؤ. یہ ہے مقصد. تو جو چیز جو وقت ملے غنیمت جاننا چاہیے. مجھے اب کی اس لیے کہ تقریباً پورا مہینہ ہو گیا مسجد میں جی چاہنے باوجود ساتھ نہیں دے رہی. تیار دے کے ثواب ملے گا. آج بھی ایسی ہوا. اصل میں بڑی کوشش کی، میں نے تیاری کی، مسجد وضو کر لیا، سانس پھول لے گا. میں نے کہا کہ نہیں، یہ پڑھو. اپنے آپ کو ہلاکت جب شریعت نے گنجائش دی ہے تو کوشش کرو. اس سے واقعہ یاد آیا، بہت بڑے مفتی تھے، مفتی اعظم سید مہدی صاحب نور رحمۃ قدو. بستر حلالات میں تھے وہ، اور کافی بیمار تھے. ان کو داعیہ ہوا کہ میں حج گزروں. اطلاع کرائی کہ بھائی دیکھو سامان ٹھیک کر لو، میں حج کو جانا چاہتا ہوں. اب لوگ ظاہر ہے کہ بہت بڑے بزرگ تھے. انہوں نے تو یہ کرتے کیا تھے، کروٹ لیتے تھے کہ میں اٹھ کے بیٹھنا ہے، حج کو جانا ہے. کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں، کبھی اٹھ کے بیٹھ گئے، پیر نیچے لٹکا لیے. اور میں کہ یہ تو میرے اختیار میں ہے، ثواب ملے گا. ایسی جماعت کے انتظار کوئی وضو پہ اشارہ ہے، ثواب پورا ملے گا. اتوانا فرمائے بات کہ وہ ریائی تک تم گھر سے نکلے ٹھیک ٹھاک، راستے میں ریائی تقاضا شروع، واپس آ جاؤ، ثواب پورا ملے گا. اللہ تعالیٰ اس نیت کو دیکھتے ہیں. اسی لیے اللہ والوں کا جانے فائدہ یہ ہوتا ہے. اس کو پھر رغبت ہوتی ہے طاعت سے. تلاوت میں جی لگے گا، طاعت میں جی لگے گا. آج اللہ والوں تو اعتراض کرتے ہیں، ان کی خدمت گریز کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کا عذاب بھی آ رہا ہے. کوئی آدمی سکون میں نہیں ہے. سکون تو ذکر ہے، خود قرآن پاک میں ہے. ان کے سکون چاہتے ہو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ والوں پر جاؤ، سکون مل جائے گا. تبصرے مت کرو، اس لیے کہ زمانہ اللہ نے بنایا، انہیں کے معاف. ہم کو یہ حکم دیا ہے جو شریعت پہ عمل کرو، اور جو معاملہ پیش آئے مالی سے رجوع کرو. بس یہ ہے. اسی لیے سنتوں سے آج بڑی بے رغبتی ہو رہی ہے. اتنی سنتیں سیدھے ظاہری اور باطنی دونوں سنتوں، اور دونوں پہ عمل کرو. قوم اس قوم پہ جا رہی ہے جو ہے قوم ہے، ملعون ہے، مردود ہے، وہ یہود و نصارہ. پوری امت اسی جا رہی ہے. جتنے طور طریقے ہیں انہیں پہ ہم جا رہے. ایسا ہی ہے. اگر تم پکے مسلمان ہو جاؤ گے، غبی بالکل نہیں تھا. پوری دنیا کے اس پر تجربے ہو چکے ہیں. آئی کیو جو ہے، انٹیلیجنس جو ہے، وہ مومن کی ہوتی ہے، سب سے صحیح مومن. کیونکہ وہ توحید کا اقرار کرتا ہے، رسالت اقرار کرتا ہے، احکام پہ عمل کرتا ہے. وہ غبی کبھی نہیں ہوگا. یہ غباوت آتی گناہ کی وجہ سے. ایک واقعہ کشمیر کا ہے. دو خواتین آپس لڑائی ہو رہی تھی، آپس میں بہت لڑائی ہو رہی تھی. ایک چیز سن رہا تھا، صرف مقدمہ ہوا جو راجا کے پاس گئے، کہنے لگے
کوئی گواہ بناؤ. تو ان خواتین کا گواہ تو ایک شخص تھا, وہ اس کو بلایا گیا. اس نے کہا کہ بھائی دیکھو میں تو زبان جانتا نہیں لیکن الفاظ بتاتا ہوں. انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, الفاظ نہیں جانتے یہ ذہین. انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا. فیصلہ بادشاہ ہے یہ کب تقویٰ اختیار کرو. انہیں میں سے ہمارے تھے علامہ انور شاہ کشمیری نور علامہ کو, ان کے خاص شاگرد تھے مولانا ریاست علی صاحب نور علامہ کو. ان سے فرمایا ذہانت کا یہ عالم تھا ان کے, اچھڑتی ہوئی نظر سے کوئی چیز دیکھ لے تو 15 سال نہیں بھولتے تھے. یوں دیکھ 15 بار نہیں بولتے تھے, اور غور سے دیکھ لیا عمر میں نہیں بولتے تھے. یہ تھا ان کا تقویٰ بہت مشہور تھا. نبی بھی کبھی نگاہ نہیں اٹھائی, اور تحمل یہ تھا کبھی کھٹائی نہیں کھائی. تقویٰ یہ تھا. پھر اللہ نے ان کو علامہ کہا. علامہ ہی تھے وہ. ہمارے شیخ استاد تھے مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب کے, بہت بڑے بزرگ تھے. میری حاضری ہوئی ہے جب ڈھابیل وہاں بھی دیکھا میں نے, ان کی وجہ مکان میں دیکھا میں نے. یہ تقویٰ کی برکت سے. آج امت تقویٰ جانتی ہی نہیں. کیا عورت کیا مرد, پردے کو احترام ہے ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں انگلش میں گیٹ ٹوگیدر, بات ہو رہی ہے, چیٹنگ ہو رہی ہے. اللہ سے ڈرو بھائی. میں کل دیکھ رہا تھا مولانا مقبول کے اندر آپ نے پناہ مانگی ہے, اللہ پناہ چاہتے ہیں عورت فتنوں سے. اس پہ حاشیہ لگایا مولانا عبد المجید آبادی رحمۃ اللہ نے, اور میں کہ یہ آپ نے کہا زمانہ ایسا آئے گا سب فتنوں سے پڑھ کر فتنہ ہوگا, عورت کو ہوگا. یہ آج کل ہو رہا ہے, سب فتنوں سے پڑھ کر فتنہ ہوگا, عورت ہوگی. اسی نبی نے پہلے پناہ مانگ, اللہ پناہ چاہتے ہیں عورت کے فتنے. اللہ منع فتنۃ النساء, اس کی تشریح کی انہوں نے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک فتنہ آئے گا قرب قیامت میں کہ وہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا, عورت کا فتنہ ہوگا. آج ہم لوگ دیکھیں میری گرل فرینڈ ہے, بوائے فرینڈ ہے, یہ سب ایجوکیشن ٹور جا رہے ہیں آج کل. کیا ہوتا ہے اس کے اندر خوب معلوم ہے, اس طور گزر چکے ہیں. ایجوکیشن ٹور ہے, وہاں جاتے ہیں کیا کیا دکھائیں, ہاں وہ کرتے رہتے. اس لیے دو چیز یاد رکھو, ایک تو تقویٰ اختیار کرو, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. تھوڑا سا بھی عمل کرو گے اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ تو کامیاب کر دے گا. دعا بھی کرو, اللہ میں آپ سے جو ہے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ غضب سے, آپ کی پناہ چاہتا ہوں قہر سے بھی پناہ مانگو, اللہ تعالیٰ متوجہ ہوں گے. اس بندے نے مجھ سے پناہ مانگی ہے, میرے غضب سے, میرے غیر غصے سے پناہ مانگی. اس لیے استغفار کی کثرت کرو, بلائے مصیبتیں دور ہو جائیں گی. یہ جو بلائے مصیبت آ رہی ہیں اس کا کیسے وہ کیا جائے, تدارک, استغفار. آج ہم لوگ وائلنٹ ہوتے ہیں, مشتعل ہوتے ہیں. اللہ کے بندے, حکومت تمہاری نہیں, دولت تمہارے پاس نہیں, فوج تمہارے پاس نہیں, ٹکر لو گے کہاں رہو گے. ایسا جذبہ پیدا کرو, مشتعل ہو جاتے ہیں ایک دم سے. اس لیے مسجدوں میں جو تناسب ہونا بالکل نہیں, صفر کہیں گے اس کو. اس کی تلقین کرو گھر میں جا کے. تو 2 جملے سلوک کا حاصل کیا ہے, 2 جملوں میں بہت آسان اس کا ہی ہے. زبان ذاکر, دل شاکر, یہ پورا خلاصہ ہے. زبان ذاکر, دل شاکر, اس پہ عمل کرو کامیاب ہو گئے. کیونکہ اب تحمل نہیں ہے, اس لیے میں اسے ختم کرتا ہوں. دعا کہ اللہ تعالیٰ عمل توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالیٰ. سفر کے بارے میں بات عرض کرتا ہوں. انسان میں جب عرض کیا کہ مرض کے بارے میں ہر کوئی معلوم ہے. ابھی ہمارے خاص وہ ہے استاذ ہیں ہمارے عاصم رضوی, ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اللہ نے بچا تو لیا ہے انجینئر, لیکن
اسی لیے عرض کرتا ہوں جب کبھی سفر کرو 2 رکعت صلاۃ السفر پڑھ کے صلاۃ السفر پڑھو اور دعا سفر پڑھو، حادثات بچ جاؤ گے۔ والخیر اطلاع ملتی رہتی ہے، وہ خطرے سے باہر تو ہیں لیکن باہر چوٹ کافی آ گئی ان کے، اللہ نے بچا لیا بھی ہے۔ ہر وقت ہر لمحہ وہ خود کہتے میں کیسے بچ گیا، ایک روایت عمران کہہ رہے تھے، خود کہہ رہے تھے میں کیسے بچ گیا، ایسا فیٹل ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اچھے خاصی ان کی مہربانی حادثت میں ہو گیا تھا اسی لیے جب گھر سے نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اور بھی تو جی اللہ مقاصد پورے فرمائے حضرات کا۔